اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی، غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ، کدھر، کا الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں، کہ جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے، کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں، دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے،
रसगुल्ला कैसे बनाना है, जलेबी कैसे बनानी है, तो उसके लिए भी उस्ताद की ज़रूरत है। इतनी बड़ी कायनात आप ही बन गए, खुद बन गए। फिर आखिर में कहते हैं, मौलवी हरगिज न शुद मौला रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद। मौलवी मौलाना रोम नहीं बन सकते जब तक कोई शम्स तबरेज़ न मिले। मैं गया हूँ दोनों के मज़ार पर, कूनिया में है, तुर्की, तो उसका थोड़ा वाक़या भी सुना देता हूँ। मौलाना रूम फ़लसफ़ी थे। उस ज़माने में बादशाहों के दरबार में जगह लेने के लिए फ़लसफ़ा और मंतिक, इन इल्मों का सहारा लेना पड़ता था। जो बड़ा चर्म ज़ुबान होता था वो बादशाहों के करीब हो जाता था। तो मौलाना रूम भी इसी तर्ज के एक मौलवी थे, फ़लसफ़ा के, मंतिक के बड़े माहिर थे। तो उनके गिर्द शागिर्दों का जमघटा रहता था। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में है कि आपको पता है कि इसके बाद हमें कोई खाने पीने का रास्ता मिल जाएगा, अगरचे वो तो अब नज़र ही कोई नहीं आता, एम.ए. डिग्रियाँ ले के फिर रहे अंदर। तो मैंने जब कॉलेज छोड़ा ना, तो मेरा भाई पढ़ता था कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, मैं चला गया रायमंड। तो वो कहता यार अगे असी बड़े फखर नाल आंदे से साड़ा बेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता है, हुण किवें आखिए रायमंड मदरसे च पढ़ता है, साड़ी तो बड़ी बेइज्जती। तो मैनूं बड़ा फिक्र है तेरे फ्यूचर का की बनेगा। वो अल्लाह ने इतने सौखे घर में पैदा किया, हम दोनों भाई, सिर्फ 2 भाई, जायदाद। मुझे कह रहा है मुझे तेरे फ्यूचर का बड़ा फिक्र है। मैं कह तो अपना घर, असीं तो मुसल्ले ते बैठे भी रोटी खा लवांगे। जब डॉक्टरों का आया सैलाब और नौकरियां मिलनी बंद हो गई, तो एक दिन कहने लगा यार पहले मैंने तेरा फिक्र आई और मैंने अपना फिक्र पै गया कि मेरा की बनेगा। तो उस ज़माने में जो होते थे तलबा, वो फ़लसफ़ी और मंतकी उलमा के पास जाकर पढ़ते थे ताकि नौकरियां मिलें। तो एक दिन वो अपनी मस्जिद में थे और हौज़ के किनारे उनका दर्स हो रहा था और किताबों का ढेर हौज़ के किनारे ऐसे पड़ा हुआ था। वो सारी लिखी हुई थी, मखतूता, हाथ की कोई छपी हुई थी। तो शम्स तबरेज़ आ गए, पाँव में जूता भी कोई नहीं, और जैसे फ़कीर होते हैं। तो मौलाना रूम ने देखा कोई अनपढ़ आ गया, उन्होंने कहा शेख ये चीज़। मौलाना रूम से कहा ये क्या है, सामने किताबें थी। तो उन्होंने ऐसे देखकर बड़े तकब्बुर से कहा ये आस्त के तू नमी दानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। क्या पूछता है? एकदम वो आगे बढ़े, सारी किताबों को धक्का दिया, वो हौज़ में चली गई। वो तेरा बेड़ा गर्क ना मुराद, तू तो मेरी सारी हयाती दी जिंदगी दी मेहनत बर्बाद कर छड़ दी। ऐसा तो था नहीं कि बाजार से दूसरी ले आओ, हाथ से लिखा था। तो ये तूने क्या बदला लिया है मुझसे? तो वो थोड़ी देर हंसते रहे, तो उन्होंने तालाब में छलांग लगाई और एक एक किताब खुश्क बाहर निकाल के रखते 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 ऐसे करते तो उससे मिट्टी निकलती। सारी किताबें खुश्क उनके आगे रख दी। तो मौलाना रूम कहने लगे ये चीज ये क्या है? उन्होंने कहा ये आस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। तो इसको अल्लामा ने फरमाया कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज़ न शुद्ध। तो जो आया है वो जाने के लिए आया है। हमें किसने पैदा किया है?
ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا. علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے. میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں. میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے. علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے. تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سبحان اللہ. قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں. غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے. کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے. تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے. اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی آؤ کدھر الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف. وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں. جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں. پھر دوسری تصویر دکھائی والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی. نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرا کھولنا. گرا کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گٹ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گٹ ہور پہ جاندی. تو بڑے آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے. والناشطات نشطا. کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لیا. چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی. یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی. جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس نہیں. اس کی دھن، اس کی الاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں.
اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے، کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔